بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش قسمتی کی بات ہے کہ الحمدللہ ریدرک سے جو مقامی ریدرک کے افراد ہیں اس میں سے 2 علماء مدینہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مدینہ کی سرزمین بڑی ہی بابرکت اور مبارک ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لیے برکت کی دعا بھی کی، اور وہاں جا کر علم حاصل کرنا، اور علم کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں نمازوں کا اہتمام ہے، پھر مکہ جا کر کعبۃ اللہ کا طواف، عمرہ، حج، یہ ساری فضیلتیں وہاں جا کر پڑھنے والے حاصل کرتے ہیں۔ ویسے بھی جو عمرہ اور حج کو جاتے ہیں، ایک مرتبہ جا کر آنے کے بعد خواہش رہتی ہے کہ بار بار جائیں۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے جہاں پر انسان اپنے آپ کو پرامن محسوس کرتا ہے، پرسکون محسوس کرتا ہے، بڑے ہی فضائل کے ساتھ وہاں سے لوٹتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس ریدرک کے اندر جو جامعہ ہے، قدیم جامعہ محمدیہ عربیہ، اس کا الحاق مدینہ منورہ سے ہوا۔ کئی لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی، جس میں جناب عبداللہ عباس رحمہ اللہ کی بھی بڑی کوششیں، بہت زیادہ انہوں نے اس مسئلے میں محنتیں کی، اور اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی لوگوں نے کوششیں کی الحاق کے لیے۔ رب العالمین کا فضل ہوا کہ الحاق ہوا۔ اس کے بعد کئی علماء وہاں پڑھنے کے لیے گئے، جن میں پہلی بیچ ہمارے سامنے موجود ہے، فضلۃ الشیخ عبدالباری مدنی، فضلۃ الشیخ وسیم مدنی، اس کے علاوہ فضلۃ الشیخ سراج مدنی، یہ سب علماء وہاں جا کر پڑھ کے آئے۔ اس کے بعد سے سلسلہ لگاتار جڑا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں طلباء کی منظوریاں آ رہی ہیں، طلباء کثیر تعداد میں وہاں جا کر پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ریدرک سے جو 2 طلباء اس مدرسے میں پڑھے ہوئے جا رہے ہیں، جن کے لیے ایک تکریمی پروگرام آج رکھا گیا ہے، اس موقع پر میں فضلۃ الشیخ عبدالباسط صاحب ریاضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف فرمائیں، کرسی پر آ کر ان طلباء کے حق میں تشجیعی کلمات پیش کریں، سنتوں کے بعد پڑھیں۔ جی مختصر ہی کر لیں گے، آئیے 10 منٹ انشاءاللہ۔ نہیں بس مختصر کریں، 10 منٹ آپ لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے بہت ہی خوشی اور مسرتوں سے بھری ہوئی خبر آپ نے سنا کہ ریدرک سے 2 عالم مدینہ منورہ، جہاں پر بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اسلامی یونیورسٹی، ایک زمانے میں اسلام کا سب سے بڑا مدرسہ جامعہ ازہر تھا، اس کے بعد اب اسلام کا سب سے بڑا مدرسہ بولو یا یونیورسٹی بولو، وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے۔ ایک بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے، جس میں کئی کالجز ہیں، اور جس میں 25,000 بچے تعلیم پاتے ہیں۔ 170 ملکوں کے 25,000 بچے تعلیم پاتے ہیں۔ سعودی حکومت اتنے سارے لوگوں کے آمد و رفت کا خرچ، وہاں ان کے کھانے پینے کا خرچ، یہ ساری چیزیں جو ہے سعودی عرب برداشت کرتے ہیں۔ غالباً 1955 میں علامہ شیخ بن باز کی کوششوں سے
मदीना मुनव्वरा जो कि इल्म का मरकज़ है और मोहब्बत वही है, वही उतरने की जगह है। कुरान मजीद के 20 पारे मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुए और 10 पारे मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुए। अगरचे मदीना मुनव्वरा में 10 पारे नाजिल हुए, मगर ये 10 पारे ही दरअसल इस्लाम की शरीयत हैं। अल्लाह ताला ने इन 10 पारों में पूरा इस्लाम खोल खोल कर बयान कर दिया। तो ये कुरान और हदीस की तालीम आला पैमाने पर जामिया इस्लामिया में दी जाती है। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े उलमा पढ़ाने के लिए बुलाए जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान जब सऊदी अरब में तो सीरत का मुकाबला का ऐलान हुआ तो मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब अव्वल नंबर पर आए और रहीकुल मखतूम उनकी जो किताब है पहले नंबर पर आई सारी दुनिया में। इस्लामिया यूनिवर्सिटी वालों ने फौरन मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब को अपने यहाँ लेक्चरर के हैसियत से बुला लिया ताकि इनका इल्म सबसे ज़्यादा है, दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पर है और इनके इल्म से तलबा को फ़ायदा है। और एक बहुत बड़े इस ज़माने में मुहद्दिस गुजरे हैं जिनको मुहद्दिसुल असर कहते हैं, यानी इस ज़माने के मुहद्दिस हैं। वो कौन है? वो शेख अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अलबानी जब हदीस में बहुत मशहूर हुए तो जामिया इस्लामिया वालों ने उनको अपने जामिया में पढ़ाने के लिए बुला लिया लेक्चरर के हैसियत से। शेख अलबानी 3 साल तक वहाँ पढ़ाते रहे, लेकिन अपने ही कुछ लोगों की शिकायतों की बिना पर उनको जामिया इस्लामिया छोड़ना पड़ा। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अलबानी, जो तालिब इल्म हैं, हदीस का इल्म रखते हैं, वो जानते हैं कि अलबानी का क्या मकाम है। अलबानी जिन्होंने आज दुनिया में सारी हदीसों को छानबीन करके जरा व तादिल करके सही हदीसों का मजमुआ दुनिया के सामने पेश कर दिया। अब इसके बाद मज़ीद छानबीन की ज़रूरत नहीं है, ये समझो हरफ़े आखिर है। जिसको अलबानी ने हदीस को अलबानी ने सही कहा, सारी दुनिया उसको सही कहते हैं। अलबानी ने जिस हदीस को ज़ईफ़ कहा, सारी दुनिया उसको ज़ईफ़ कहती है। उसमें अलबानी भी पढ़ा चुके हैं। तो ये जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी जो है, इसको 1955 में शायद अल्लामा बिन बाज के मशवरों पर शाह सऊद ने इसको कायम किया कि दुनिया के, क्योंकि मदीना मुनव्वरा ये मरकज़ुल उलूम है और सारी दुनिया के लोग मुहद्दिसीन हो, मुफस्सिरीन हो, सारे लोग जब तक मदीना नहीं जाते उनका इल्म मुकम्मल नहीं होता। मदीना ही क्या है, सब मरकज़ है और हुज्जत है। एक ज़माने तक मदीने का अमल सारी दुनिया के लिए हुज्जत था कि भाई इस पर मदीने वालों का अमल है, बिला सोचे समझे उस पर अमल कर देते। और एक इमाम मालिक जो मुवत्ता किताब हदीस के लिखे हैं, वहाँ वो मदीने के इमाम हैं और सारे उलमा उनके पास हदीस पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ तक कि हारून रशीद बादशाह भी अपने 2 बेटों को अमीन और मामून को मदीना लाया और इमाम मालिक के दर्स में बिठाकर हदीस पढ़वा कर ले गया बच्चों को उनका शागिर्द बना। तो मदीना जो है ये मरकज़ुल उलूम है और मदीने से सारे दुनिया को इल्म मिल रहा है, पहुंच रहा है। तो इसलिए वहाँ यूनिवर्सिटी कायम की गई है और वहाँ से पढ़कर निकलने वाले उलमा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में आप ये काम कर रहे हैं। जो वहाँ से पढ़कर निकलता है वो किताब और सुन्नत पर आमिल होता है। और अगर मुखल्लिद आदमी भी वहाँ गया तो जो है वो हदीस पर अमल बिल हदीस सीख कर आता है। सबसे पहले सऊदी अरब में यानी मदीना मुनव्वरा में तौहीद को मजबूत करते हैं, उसके बाद सुन्नत, उसके बाद अक़ीदे
اور اس کے بعد دوسری چیزیں علوم پڑھائے جاتے ہیں. بہرحال جو ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور بہت بڑا ادارہ ہے. جو بچہ اس میں جاتا ہے اس کا ذہن خود بخود کھل جاتا ہے اور وہ ساری دنیا کے طلباء سے اس کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی مدینہ منورہ یعنی مسجد نبی کی زیارت ہوتی رہتی ہے. مسجد نبی میں آتے رہتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. مدینہ منورہ میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے. اور یہ دو جو ہے شہر بابرکت شہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر والوں کے لیے اس شہر میں برکت کی دعا کی ہے. اللہم بارک فی ساعین, اے اللہ ان کے سا یعنی ناپنے کا ایک آلہ ہے, یعنی مطلب اناج میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. یہ شہر کی آب و ہوا مکے والوں کو مناسب نہیں آئی. جب مکے والے آئے, مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو سب لوگ بخار میں مبتلا ہو گئے. حضرت ابوبکر کو بخار آیا, حضرت بلال کو بخار آیا اور بہت سارے لوگوں کو بخار آیا. اور عرب کا بخار بہت مشہور ہے. جو بھی حاجی لوگ جاتے ہیں بخار ان کو لگ گیا تو بہت 4-5 دن تک کچھ بھی حرکت نہیں کر سکتے. پورا علاج ہونے کے بعد وہ مسجد نبی میں کعبۃ اللہ میں جا سکتے. تو یہ بخار جب آیا اور یہ لوگ بخار سے پریشان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا, اے اللہ اس وبا کو تو جحفہ مقام میں منتقل کر دے اور مدینے کو اس وبا سے پاک کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ بخار منتقل ہو گیا. اب بخار آتا بھی ہے تو 1-2-3 دن کے لیے آتا ہے, ایسا بڑا بخار نہیں آتا ہے. یہ بڑے برکت کے جگہ میں جا رہے ہیں اور وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سلام پیش کریں گے. اور وہاں جو ہے مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے. خبر کہاں ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حجرہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہاں اسی حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کو بھی اسی حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں 1 فٹ نیچے دفن کیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کو بھی حضرت ابوبکر کے بعد میں 1 فٹ نیچے دفن کیا. وہ 3 خبریں اس میں ہیں اور وہ جو ہے تمام جالیوں سے گھیرا گیا ہے. اور لوگ جو ہے سامنے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور پھر ادھر آتے ہیں تو حضرت ابوبکر کو سلام کرتے ہیں, السلام ابوبکر, السلام علیکہ یا ابوبکر. اور پھر اس کے بعد ذرا آگے آتے ہیں تو عمر بن خطاب کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا عمر بن خطاب. تو یہ بڑی برکت کی چیز جا رہے ہیں. یہ 3 بڑے خوش نصیب ہیں کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بلا لیا. ہمارے زمانے میں جب بوڑھے ہو جاتے تو حج کو جاتے تھے. جتنے بھی لوگ 60-65 کے بعد 70 کو ہی حج یاد آتا تھا, اس سے پہلے نہیں جاتے تھے, حج جانے کا موقع نہیں ملتا. لیکن آج ترقی یافتہ زمانہ ہے, ترقی کا زمانہ ہے. آج سارے جوان جو ہے وہاں پہنچ رہے ہیں. وہاں جو ہے بہت پابندیاں ہیں, ذرا وبائیں ہیں, کرونا وبا ہے, ابھی اومیکرن وبائیں ہیں, ذرا بچ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح سلامتی کے ساتھ لے جائے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم حاصل کرنے کی پوری سہولتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام جامعی حضرات جتنے بھی گئے اور پورے جتنے بھی پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ طلبہ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو علم سے نواز کر واپس دے دے. یہ جتنے بھی وہاں سے جو فارغ ہو کر آتے ہیں دین کی اچھی خدمت کریں. وہاں سے فارغین کی خدمت بہت اونچے پیمانے پر ہو رہی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. کیونکہ زیادہ بولنے کا موقع نہیں ہے. میں حضرت الشیخ اشرف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سامنے آئیں. محترم حضرات, آج یہ جو تقریبی پروگرام رکھا گیا ہے پورے گاؤں کی طرف سے. یہاں پر میرے بازو میں جو ہیں یہ حضرت الشیخ جہانگیر دانش تیمی جامعہ کے استاد, ماشاءاللہ بڑے ہی ممتاز اور محنتی اور صاف دل, ماشاءاللہ یہ کھلی بات ہے, صاف دل. یہ تیمیہ سے جی, یہ تیمیہ میں پڑھے ہیں تو تیمیہ سے جا رہے ہیں, لیکن الحمدللہ یہاں پر خدمت انجام دے رہے تھے بہار. جی جی,
ماشاءاللہ. تو ان کی منظوری یہاں پر آئی ہے، تو یہاں سے استاد ہیں جا رہے ہیں. اور اس کے بعد محمد اسحاق صاحب مسالہ اسماعیل صاحب کے بیٹے ہیں. اس کے بعد مومن حفیظ الرحمان صاحب، مومن خلیل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں. اور یہ بارپیٹ جناب مرتضیٰ صاحب کے پوترے ہیں. یہ 3 احباب الحمدللہ مدینہ جا رہے ہیں. میں شیخ ناظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ کلمات پیش کریں. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. محترم و معزز علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے. ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے. اور یہ درجات کی بلندی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. علم والوں کا مقام بہت ہی اونچا ہے، اور اہل علم کا احترام، ان کی تقریب، یہ ہمارا ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے. ایسا نہیں کہ یہ کوئی رسمی کارروائی ہے جو مقامی جمعیت ادا کر رہی ہے. صرف جمعیت کی نہیں بلکہ ہر مسلمان، ہر مومن کو اہل علم کی تکریم کرنی چاہیے، اہل علم کا احترام کرنا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقا. وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، بزرگوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ نہ کرے، اور علماء کے مقام کو نہ جانے. تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم میں سے نہیں. تو اہل علم کی تکریم ہونی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. اور ایک مرتبہ آپ دیکھیے صحابہ کرام کیسے علم والوں کا احترام کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سواری پر سوار ہوئے. عبداللہ بن عباس فوراً آگے بڑھ کر کے ان کی سواری کی نکیل پکڑ لیے. فوراً زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کو منع کیا اور کہا کہ چھوڑیے، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ اس طرح سے ادب اور احترام کا معاملہ کریں. تو یہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے جو علم والے تھے ان کا احترام کرتے تھے. تو اس لیے یہ جو تقریبی مجلس ہے اس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو ہمارے درمیان اہل علم ہیں ہم ان کا احترام کریں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں. سب سے بڑا احترام کیا ہے کہ ان سے محبت کریں اور ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اذا استطعت فکن عالما فإن لم تستطع فکن متعلما فإن لم تستطع فأحبهم فإن لم تستطع فلا تبغضهم. اگر تم سے ہو سکے تو عالم بننے کی کوشش کرو. اگر عالم نہیں بن سکتے تو کم سے کم علماء سے سیکھنے والے بنو. علماء کے درس میں بیٹھو، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ان کا علم سیکھو ان سے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو ان سے محبت کرو. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان سے محبت کرو تو ان سے نفرت تو مت کرو. اب
اپنے دلوں میں ان کے تعلق سے بغض نہ رکھو. یہ ہمارے اسلاف کی نصیحتیں ہیں علماء کے حوالے سے. ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کن عالما او متعلما او محبا او متبعا ولا تکن الخامس فتہلک. یا تو عالم بنو، نہیں تو کم سے کم ان سے سیکھنے والے متعلم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، یا ان کے پیچھے چلو، ان کو اپنا نمونہ بناؤ، نمونہ سمجھو. چوتھا مت بنو، پانچواں مت بنو، نہیں تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو اس لیے علماء کا احترام، ان سے محبت کرنا اور ان کے علم سے استفادہ کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے جو علماء اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. آپ سوچیں گے کہ یہ تو علماء ہیں، پھر علم حاصل کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے. ماں کی گود سے لے کر کے گور تک، خبر تک آدمی علم کی جستجو میں لگا رہے، علم حاصل کرتا رہے تو بھی پورا علم حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، اللہ نے دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ دعا فرماتے رہیں کہ اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما. تو علم میں اضافے کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یہ روانہ ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک عالم کو بھی ہمیشہ علم کی جستجو میں لگے رہنا چاہیے جب تک وہ عالم رہے گا. اگر وہ علم کی تلاش، علم کے پیچھے محنت کرنا چھوڑ دے تو سمجھیے کہ وہاں سے اس کا علمی زوال شروع ہو جاتا. لا تزال عالما ما كنت متعلما فاذا استغنيت كنت جاهلا. اس وقت تک تم عالم کہلاؤ گے جب تک علم کی تلاش میں لگے رہو. لیکن جب تم یہ سمجھ بیٹھے میں تو بڑا عالم ہو گیا ہوں، اب مجھے علم کی ضرورت کیا ہے، تو اس دن سے تم جاہل ہو گئے، اب تمہارا علم وہاں سے ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ آدمی کو علم کی تلاش میں لگا رہنا چاہیے. یہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے بہترین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حصول علم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک بڑی عالمی یونیورسٹی، جو دنیا کی سب سے کتاب و سنت کے علم کے لیے سب سے ممتاز اور منفرد یونیورسٹی ہے، جس ادارے میں پڑھنے کے لیے لوگ خواہش کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس ادارے میں علم حاصل کرنے کے لیے ان خوش نصیبوں کو منتخب کیا ہے، موقع دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و احسان ہے. اس پر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جن اداروں کے ذریعے سے ان کو یہ موقع ملا ہے اس ادارے کا بھی کی ان پر مہربانی ہے، اور ان کے جو بانیین ہیں، ذمہ داران ہیں، اور اس کے پیچھے کوششیں کرنے والے، محنت کرنے والے، وہ سب قابل مبارکباد ہیں. الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اہل علم کی تقریب میں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور لوگوں کو بھی، احباب جماعت کو بھی علماء کا احترام، علماء کی عقیدت، علماء سے محبت کا ایک پیغام ملے. اس مقصد سے جو یہ مجلس قائم کی گئی ہے بہت ہی قابل مبارکباد ہے. جمعیت کے ذمہ داران، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے. الحمدللہ مقامی جمعیت ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور اپنی شروعات ہی سے، جس دن سے جمعیت کا انتخاب ہوا ہے، الحمدللہ ان کے ہر منصوبے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور پروگرام بھی اچھے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی ذمہ داران ہیں، کوششیں کرنے والے ہیں، اراکین ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، طاقت دے اور جمعیت کے کام کو لے کر آگے بڑھیں. اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. احباب جماعت سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں اور ان کی طرف سے جو بھی ہدایات اور رہنمائیاں آتی ہیں آپ ان پر عمل کریں. اس لیے کہ جماعت، جمعیت یہ تمام افراد کے تعاون سے کامیابی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے. اس لیے سب کا تعاون ضروری ہے. میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے ان علماء کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اور ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بلندیاں عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں اپنے اس مقصد میں آپ مخلص ہو جائیں، نیک مقصد لے کر کے جائیں، اور جا کر کے وہاں پر حصول علم میں آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو خالص کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور حصول علم کے بعد
جب اپنی قوم میں واپس آئیں تو اس علم کا حق ادا کریں اور قوم میں اس علم کو پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، ابھی ایک حدیث یاد آ گئی ہے جو آپ کو سنانے کے لائق ہے، سنا رہا ہوں. مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. ہمارے یہ 3 علماء سعودی عرب جا رہے ہیں، اور سعودی عرب اور اطراف کے علاقوں کو عربستان کہا جاتا ہے. اور عربستان وہ علاقہ ہے جہاں عربی بولی جاتی ہے. اب یہ لوگ مدرسوں میں عربی پڑھے اور اب مزید عربی سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ عربی ہماری ایک دینی زبان ہے. اس کے تعلق سے ایک چھوٹی حدیث یاد آ گئی ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب العربی لی ثلاث، تم عربی زبان کو 3 باتوں کی وجہ سے جو ہے محبت کرو اور اس کو سیکھو اور اس کو سکھلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھا اور سکھلایا. تو فرمایا کہ تم عربی سے محبت 3 وجہ سے کرو. سب سے پہلی بات ہے کہ لسانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ میری زبان ہے، یعنی ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے. دوسری ہے کہ وہ ہوا لسان القرآن، وہ قرآن کی زبان ہے، قرآن مجید عربی میں اترا. اس وجہ سے تم عربی سے محبت کرو. ایک تمہارے پیغمبر کی زبان ہونے کی وجہ سے محبت کرو، یہ قرآن کی زبان ہونے کی وجہ سے محبت کرو، اور تیسرا یہ کہ وہ لسان اہل الجنہ، وہ جنتیوں کی زبان ہے، یعنی سارے جنتی عربی میں ہی بولیں گے، عربی زبان استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو بھی عربی زبان سکھائے گا اور عربی زبان میں گفتگو کریں گے. یہ عربی کے لیے زوال حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عربی زبان ان کے لیے آسان فرما دے. السلام علیکم. میں فضلت الشیخ عتیق الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر چند کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. محترم حاضرین، قیس بن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی دمشق سے چل کر کے مدینہ صرف اس لیے آیا تاکہ وہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے حدیث حاصل کرے، حدیث کا علم حاصل کرے. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے سوال کیا کہ بھئی تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے مدینہ آنے کا مقصد صرف اور صرف حدیث کا علم حاصل کرنا ہے. پھر ابو الدرداء نے رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے سوال کیا، کیا تمہارا مقصد صرف علم حدیث حاصل کرنا ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہے تمہارا، تجارت کا مقصد یا کوئی دوسرا مقصد؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میرا مقصد صرف اور صرف علم حدیث حاصل کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے
ہمارے یہ 3 علماء جو بہت ہی خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو علم دین حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینے کا سفر اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے حاصل کیا ہے، اللہ تعالی ان کے لیے نوازا ہے۔ ایک بہترین موقع ہے ان کے پاس علم حاصل کرنے کا، تو میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور اس حدیث کی روشنی میں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی مدینہ جانے کے بعد اپنے سامنے، ہو سکتا ہے وہاں بہت سارے فائدے ہوں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا پہلا مقصد وہ صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ وہاں دیکھیے ماشاءاللہ علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی ایک بہت بڑی یونیورسٹی، وہاں پڑھانے والے اساتذہ بڑے بڑے دکاترہ ہوں گے، تو ان سے علم حاصل کرنا میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو میں ہمارے یہ مشائخ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مقصد صرف اور صرف علم حاصل کرنا رکھیے، اور آپ جو ہے ایک لاہی عمل یہ بنائیے کہ اب میرے پاس کتنا مطالعہ ہے، اور وہاں جانے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ کتنی کتابیں وہاں پر پڑھیں، جتنی کتابیں آپ وہاں پہ پڑھیں گے آپ لکھ لیجئے ایک کاپی میں۔ اگر آپ ایک سال میں اگر 50 کتابیں پڑھے ہیں تو 50 کتابیں لکھ لیجئے۔ 2 سال میں اگر آپ نے 100 کتابوں کو پڑھا ہے تو 100 کتابوں کے نام آپ لکھ لیجئے۔ تو کم از کم علی الاقل ایک ٹارگٹ آپ یہ بنائیں کہ 4 سال یا 5 سال کے عرصے میں کم از کم 500 کتابوں کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ اگر یہ مقصد لے کر کے آپ وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک آپ اپنا ٹارگٹ انشاءاللہ آپ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے ہمارے مدنی علماء سے سنا ہے کہ خاص طور پہ مسجد نبوی کے اندر علمی حلقات ہوتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ وہاں پہ پڑھاتے ہیں۔ مولانا شیخ عبد المحسن العباد کا وہاں پہ حلقہ چلتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے مشائخ کے وہاں حلقے چلتے ہیں۔ تو میں ہمارے ان علماء سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرور بضرور ان حلقوں میں بھی شرکت کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنی علمی پیاس کو آپ بجھانے کی کوشش کریں۔ میں پھر ایک مرتبہ ہمارے ان علماء کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے والے جو مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم انہیں کامیابی نصیب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جمعیت اہل حدیث مقامی جمعیت کی طرف سے ہم 3 علماء کی جو ہے سمجھو کہ ان کو شال پوشی کی جا رہی ہے۔ جمعیت کی جانب سے ایک توپ سلا کر انہیں دیا جا رہا ہے۔ جی محترم حضرات، الحمدللہ آپ تمام احباب بس دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہمارے درمیان شریک ہوئے۔ اس موقع پر جیسا کہ ابھی ہمارے شیخ عتیق الرحمان صاحب نے بتایا کہ پڑھنے سے متعلق ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں کہ ماں باپ سے جب فون کرتے ہیں نا وہاں سے جانے کے بعد، تو ماں باپ سے میری گزارش ہے کہ فون جب بات کریں تو کبھی یہ مت پوچھیے کہ طبیعت کیسی ہے۔ الحمدللہ طبیعت اچھی رہتی ہے وہاں پر۔ جتنے بھی طلبہ پڑھنے والے ہیں سب کا کہنا یہی ہے کہ کبھی طبیعت وہاں خراب نہیں ہو، بلکہ وہاں سے یہاں آنے کے بعد شکایتیں، گیس کی شکایت، دوائی کھانے کا مسئلہ، بلکہ ہم خود ڈاکٹر عبد الباسط صاحب کے ساتھ دوائی لے کر جاتے واپس لاتے، ایسے کبھی کھانے کا موقع نہیں ملتا۔ اس موقع پر چاہے کہ جب آپ بات کریں تو بس علم کی بات کریں کہ تعلیم کیسی ہو رہی، کیسے پڑھ رہے ہیں آپ، پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے۔ تو فون میں جب گفتگو ہو تو چاہیے کہ علم کے بارے میں ہی گفتگو ہو، اس لیے کہ اسی مقصد سے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید رکھیے کہ وہ علاقہ ہی بابرکت علاقہ ہے، طبیعت الحمدللہ اچھی رہے گی، اچھے انداز میں رہیں گے، اور بلکہ بعض لوگ کھا پی کے الحمدللہ موٹے بھی ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، وہ ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں رہتی آب و ہوا کے لحاظ سے۔
جی آب و ہوا کی تاثیر ہے، دعا بھی ہے، برکت کی دعا بھی ہے، تو اس لحاظ سے الحمدللہ یہ فائدے ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر میں تمام علماء کرام کا اور جمعیت کے ذمہ داران کا، مساجد کے ذمہ داران کا، احباب جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ اپنے وقت کو مصروف اوقات کو چھوڑ کر ہمارے درمیان شریک ہوئے ہیں۔ اس موقع پر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دینی کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، دینی مجالس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علماء مدینہ پڑھنے جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے رب العالمین۔ جو بھی ابھی جانے کے لیے جو کارروائی باقی ہے اللہ اس کارروائی میں آسانی عطا فرمائے رب العالمین۔ جو وبا کے مسائل ہیں وبا کے مسائل سے محفوظ فرما کر صحیح سلامت اللہ تعالیٰ مدینہ انہیں پہنچائے، اللہ نفع بخش علم سے انہیں آراستہ پیراستہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جی ریدرو کی آب و ہوا بھی الحمدللہ عمدہ ہے، لیکن ہمارے ظہیر مول صاحب بولتے تھے یہ خشک ہے کہتے۔ ماشاء اللہ کہ علماء کی تکریم کا لحاظ کرتے ہوئے بیہت رسول صاحب کی جانب سے 3 علماء کے لیے 500 روپے کا ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، قبول کریں۔ لے لو جی الحمدللہ۔